صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی واقعہ عقبہ میں. آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے. ابن حزم نے روایت کی کہ اس میں ابو بکر و عثمان شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں واقعہ عقبہ میں. اور اس کی روایت ایک نہیں کئی روایات ہیں. تو میرے محترم ناظرین، جب آپ کو یہ سب میرے پاس صرف 10 منٹ ہے، یہ سب باتیں تو بہت دلیل مانگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے جیش اسامہ تعین فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر پر اسامہ پہ انہوں نے کتنے اعتراض کیے. ایک نوجوان کو ہم پہ امیر کیوں تعین کیا جاتا، جان نکلنے سے اعتراض کر رہے تھے. تو میرے محترم عرض یہ ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے جمع نہیں کیا، سنت بھی جمع نہیں کیا، امام بھی تعین نہیں کیا. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے. میرے امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے. کلہم فی النار الا فرقہ، سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. اور ان تفریق کا اساس کیا ہے؟ مسئلہ امامت ہے. سب جانتے ہیں، آپ نے خود اعتراف کیا ہے، اس لیے مجھے اس پر دلیل لانے کی ضرورت نہیں. آپ نے خود کہا صدر اسلام سے لے کر آج تک جس مسئلے نے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے وہ مسئلہ امامت و خلافت ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحیح حدیث میں بتایا کہ ان کا جمع کثیر من الصحابہ ان کے وفات کے فوراً بعد مرتد ہو جائیں گے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب بخاری، یہ حدیث نمبر 4005